بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کرم کرنے والے. معزز حاضرین بتاؤں، ہر ہفتے ہم ایک نئے موضوع اور نئے عالم دین کے ساتھ ہم آتے ہیں. اپنے چینل پہ وہ جو سوالات ہمارے وہ آپ کرتے ہیں اور جس کے جواب آپ چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے سوال ہیں جو آپ جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور عالم دین سے ہم سوال کرتے ہیں. اس وقت ہمارے درمیان موجود ملک کے مشہور و معروف طاہر تھانوی صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں. السلام علیکم تھانوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ. الحمدللہ. حضرت ہم نے آپ کو مدعو کیا، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہمیں دوبارہ اچھے موضوع پہ ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے لیے، اور جب بھی آپ قرآن کے حوالے سے مجھ سے وقت مانگیں گے یقیناً میرے لیے اس کے اندر وسعت ہوگی اور ہر وقت میں آپ کے لیے حاضر رہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حضرت آج سب سے پہلے ہمارا سوال تو نہیں، ایک جنرل سی بات ہے کہ ایک لیڈیز ہے اور یقیناً وہ کوئی کام نہیں کر سکتی کہیں، مگر کچھ اماؤنٹس کسی شخص کو جیسے مثلا مجھے دے دیتی ہے 1 لاکھ روپے لے لیجئے، اور اس کے بعد میں فکس کر دیتا ہوں کہ 10,000 15,000 روپے میں فکس کر دیتا ہوں. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن دیکھیں، اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کہیں بھی اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی، خاص طور پر عورت کو، مجبور نہیں کیا ہے، اور نہ کوئی ایسے احکام دیے ہیں کہ جس سے کوئی آدمی کسی کا محتاج ہو جائے. لہذا اگر کوئی عورت ہے اور اس کے پاس کسب حلال کے لیے کوئی اور وسائل نہیں ہے لیکن پیسہ موجود ہے، اب وہ یہ پیسہ اگر کسی کے پاس لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس یہ 10 لاکھ روپے یہ آپ رکھ دیجئے اور اس کے اندر جو منافع ہو وہ مجھے دے دیجئے. اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کی روح سے جب کبھی بھی کوئی معاملہ کاروباری کیا جائے یا لین دین کا کیا جائے اس کو لکھ لیا جائے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ طے کر لیا جائے کہ بھائی جو منافع اور نقصان ہوگا وہ دونوں کا برابر. ظاہر ہے میں پیسہ لگا رہا ہوں اور آپ پیسہ لگا رہے ہیں، تو دونوں کا پیسہ جب لگے گا تو اس کے اندر پھر جو بھی منافع ہوگا وہ بھی دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر کوئی نقصان ہوگا یعنی اگر منافع کم ہوا تو وہ بھی دونوں کے لیے ہوگا. یہ چیز جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ عورت پیسہ لگا سکتی ہے، اور ایسی جگہ پر ہمارے یہاں شرما حضوری بہت ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ محبت کرو بھائیوں کی طرح لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. جب آپ کسی سے کوئی لین دین کریں اس وقت آپ ایسے بن جائیں جیسے آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ میں یہاں پیسہ لگاؤں گا تو ڈوبے گا تو نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ادوار میں ہمارے یہاں ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، بہت ساری کمپنیوں نے پیسہ لیا اور اس کے بعد وہ فراڈ کر کے بھاگ گئے، اور لوگوں نے اپنی جمع پونجی، ریٹائرمنٹ کی پونجی، عورتوں نے اپنے زیورات تک، اپنے مکانات تک بیچ کے اس میں لگا دیے. پتہ چل رہا ہے کہیں کسی کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے تدبیر یہ بتائی کہ پہلے سارے معاملات کی جان پڑتال کر دو کہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو سکتا. جب اطمینان ہو جائے اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو، اور پھر وہ عورت جو ہے وہ پیسہ لگائے اور جتنا منافع اس کا آئے وہ وصول کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت خوب. اچھا، دوسرا سوال ہے میرا کہ بچہ کو پڑھانا بھی ضروری ہے، بچی ہو یا بچہ، مگر یہاں آ رہی ہے بچی کا، چھوٹی بچی ہے، وہ پہلی کلاس میں پڑھنے جا رہی ہے. ظاہرہ بات ہے وہ جب پاس ہوگی تو اسکول میں جائے گی، جب وہ اور پاس ہوگی تو کالج میں جائے گی، اور پاس ہوگی تو یونیورسٹی میں جائے گی. جب وہ یونیورسٹی میں چلی جائے گی اور ایم اے پاس کر لیا
اور پھر اس کے بعد ظاہرہ بات ہے جب وہ اس کا ذہن اتنا ماں باپوں نے پڑھایا ہے تو جاب بھی ضرور کرائیں گے، اور جب جاب کرائیں گے تو اس میں دھمکیں لگ جاتی ہیں کہ لڑکی کو جاب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک معاشرے میں ایک عام سا ہے، تو اس کے صورت میں بتائیے کہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل رکاوٹ جو اس میں ہے وہ ہے پردہ، اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ وہ جاب آیا اس کی ضرورت ہے یا شوق ہے یا خدمت ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بچی ڈاکٹر بنتی ہے تو اب تو باقاعدہ معاشرے کی طرف سے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی خدمت کرے، چاہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ قوم کی خدمت کرے. لیکن اگر کسی اور فیلڈ سے ہے، مثلا انجینئر ہے یا کسی اور فیلڈ سے کاروبار کے اندر ہے، مینجمنٹ کے اندر ہے، وہ جا سکتی ہے. رکاوٹ ہے پردے کی. اچھا، پردے کے اندر ہمارے یہاں بہت غلو کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ شاید صرف برقع ہی پردہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہمارے دیہاتوں کی اور گاؤں کی 70% آبادی ہے وہ چادر اوڑھ کر عورتیں پردہ کرتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گاؤں میں سارے کام کر رہی ہیں. یعنی وہ کھیتوں میں بھی جا رہی ہے، بچوں کو اسکول بھی چھوڑنے جا رہی ہے، مدرسے بھی جا رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے اور پردے کے اندر ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا پردے کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے فرما دیں کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر اوڑھنیاں ڈال دیا کرے، یعنی چادر جو ہے اس کو ڈال لے. اور جو لڑکی اگر پردہ کرنا چاہے تو مرد کتنا ہی شاطر اور چالاک کیوں نہ ہو اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں سے اوٹ کر لے گی، کہیں نہ کہیں سے چادر کر لے گی، وہ کر سکتی ہے. لہذا رکاوٹ ہمارے ہاں پردہ نہیں ہے، رکاوٹ ہمارے ہاں وہ رسم اور رواج ہے اور وہ ذہنیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عورت. اچھا، دوسری چیز جو آپ نے پوچھی نا وہ یہ کہ اس کے اندر حرج کیا ہے. اس میں حرج یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر، دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا ایک ملفوظ ہے کہ عورتوں کے گھر سے نکلنے پہ پابندی نہیں لگاؤ. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ عورتوں کے گھر سے نکلنے کے اوپر پابندی نہیں لگاؤ، ان کے اوپر یہ پابندی لگاؤ کہ گھر سے جب نکلے تو بالکل سادہ بغیر میک اپ کے اور زینت کے نکلے. یعنی ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ گھر میں تو عورت ایسی رہتی ہے کہ شوہر بھی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، پرانے کپڑوں میں اور وہ عجیب سا حال بنا کے بال بکھرے ہوئے، اور جب باہر نکلتی ہے تو ایسے تیار ہو کے جاتی ہے کہ سب کی نگاہیں جو وہ اس کے اوپر. بس قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے کہ اگر عورت نے زینت نہیں کیا ہوا، میک اپ نہیں کیا ہوا تو وہ چہرہ کھول سکتی ہے. اچھا جی، اپنے دونوں ہاتھ کھول سکتی ہے اور اس کے دونوں پاؤں جو ہے وہ کھول سکتی ہے. بس سادگی اگر ہے تو اتنا اس کو اجازت ہے، اور اس کے اندر وہ چادر اوڑھے، سینہ ڈھکا ہوا ہو یا برقع اوڑھے، دونوں طرح پردہ ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر چادر اوڑھ کے بھی سروس کر سکتی ہے، برقع اوڑھ کے بھی سروس کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر ضروری طور پہ بن ٹھن کے جب عورت نکلے گی بس وہاں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، وہ شو بزنس ہوگی. بہت تعمیر صاحب ایک سوال اور ہے. اکثر آپ منزلیں بنتی ہوئی دیکھتے ہیں، فلیٹ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس پہ سبحان اللہ لکھ دیتے ہیں، ماشاء اللہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ کیا قرآن سنت میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے، قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس کے اندر ایک آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہاں عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نماز میں لگے رہیں یا سجدے میں پڑے رہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو دھیان آپ کا اللہ کی طرف. یعنی کیسے؟
آپ جاگے تو آپ پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ رات کو سوئے تو پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا. آپ کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے, پانی پیے تو بسم اللہ پڑھے, پانی پی کے ختم کرے تو الحمدللہ پڑھے. یعنی آپ کو ایک ایسا شیڈول دے دیا کہ آپ اپنے کام کر رہے ہیں لیکن ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف ہے. بس اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور آپ کا کام بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, آپ نے کوئی خوبصورت چیز دیکھ لی, ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ شاید لڑکی صرف خوبصورت ہے, نہیں, بہت سارے مکان خوبصورت ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہیں, بہت سارے لباس خوبصورت ہوتے ہیں. کوئی بھی خوبصورت چیز جب آپ دیکھیں تو اللہ کی تعریف بیان کریں اور کہیں ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے جیسا اللہ نے چاہا, یعنی اللہ نے جیسا تمہیں چاہا خوبصورت بنا دیا. اسی طرح کوئی چیز آپ دیکھیں جس سے آپ کو تعجب ہو کہ واہ, آسمان اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کر دیا, تو آپ کہیں سبحان اللہ, اللہ کی تعریف بیان کریں. اگر آپ پہاڑ پر چڑھ رہے تو آپ بلندی پر جہاں کہیں بھی چڑھے, اگر آپ کا جہاز ہے اس میں سفر کر رہے, آپ بلندی پہ چڑھے, آپ کہیں اللہ اکبر. کوئی آپ ایسی چیز دیکھیں کہ کسی نے بڑا کام کیا ہے, بڑے اچھائی کی بات ہے, آپ کہیں اللہ اکبر. بس کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو, تو آپ کہیں, آپ سمجھتے کہ یہ کام میں کر نہیں سکوں گا, تو آپ کہیں اللہ ماشاء اللہ اگر یہ ہو گیا تو میں کر لوں گا. یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا, اور اگر نہیں چاہا تو یہ ہونا ضروری ہے. اللہ کی طرف ہر چیز کی نسبت, ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. جب ایک ذاتی سوال ہے, یہ چھڑی دیکھ کے آپ یاد آیا کہ کیا آپ صرف یہ مدرسے میں تو میں نے اکثر دیکھا ہے, اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت ہے کہ آپ جب بھی گفتگو فرماتے تھے, خطبہ دیتے تھے, تو آپ چھڑی کا یا کسی ستون کا سہارا لیتے تھے, چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. یہ جو چھڑی ہے یہ مجھے تحفتاً گفٹ ملی ہے, اور تبرک ہے یہ ایک بزرگ کا. پاکستان جب بنا تو قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو قومی پرچم لہرانے کے لیے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ پاکستان میں پرچم آپ لہرائیں گے. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم لہرایا ہے قائد اعظم کی موجودگی میں. اسی طرح مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے, وہاں قائد اعظم نے کہا کہ انہی کے جو رشتہ دار ہیں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی, شیخ الحدیث, شیخ العرب والعجم, شیخ الحدیث تھے وہ دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈول عیار کے, جو علامہ شبیر احمد عثمانی کے مشورے پر مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب نے قائم کیا تھا. اور یہ پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مدرسہ ہے جو الحمدللہ آج بھی موجود ہے. تو اس کے شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کی یہ چھڑی ہے, اور یہ ان کے توسط سے ہوتی ہوئی, ان کے سلسلے سے ہوتی ہوئی مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب نے یہ مجھے گفٹ کی ہے. تو یہ بزرگوں کی نشانی ہے میری. ناظرین, کیا خوب جواب دیا. ہم تو سوال کیا تھا, اس سوال کے اندر وسیع اور ہو گیا. بہت خوب, بہت خوب. ایسی ہستیاں ہمیں بار بار نہیں ملتی. ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنے سوال ہو, آپ اپنے سوالات دیا کریں ہمیں, اور واٹس ایپ پہ ماشاءاللہ جو سوالات کرتے ہیں, مگر وقت کی قید ہوتی ہے, اسی وقت کے لحاظ سے ہم سوالات آپ کو جواب دیتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے موجود ہے, حضرت کا بھی, تھانوی صاحب کا بھی نمبر موجود ہے. آپ کوئی بھی سوال ایسا کرنا چاہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو تو آپ ضرور کریں حضرت سے, اور ہمارے چینل سے بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کا انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم اس کا جواب ضرور دیا کریں گے. تھانوی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا,
ایک بار پھر میں کرتا ہوں میں کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا. میں بھی آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں قرآن کی روشنی کے پروگرام کے لیے بلایا، اور انشاءاللہ جب بھی آپ مجھے مدعو کریں گے میں حاضر ہوں گا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. شیخ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.